دیکھو اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا جو بھی نامحرم ہے. اسلام اگر یہ کہتا ہے جو نامحرم ٹھرکی ہے اس سے پردہ واجب ہے, جو ٹھرکی نہیں ہے اس سے پردہ واجب نہیں ہے, تو خواتین سارا دن بیٹھ کے کہاں سے ٹارچ لے کے یا لیبارٹری ٹیسٹ کرواتی رہتی, تو ٹھرکی ہے تو اس سے پردہ, پھر جس سے پردہ کرتی تو اس کا مطلب یہ پکا کیا ہے ٹھرکی, وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا یار ہم سے پردہ کر رہی ہے اس سے کر نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے نا. عورت کو اللہ نے حکم دیا دیوروں سے پردہ کرے گی, سارے دیوروں سے کرے گی, چاہے شریف ہو یا برا ہو. اب اگر اللہ کہتا ہے جو دیور ٹھرکی ہے بھابھی پہ غلط نیت ڈالتا ہے اس سے پردہ ہوگا, جو نہیں ہے تو اس کا مطلب عورت جس سے پردہ کرتی جس دیور سے, وہ کہتا ہے یار اس کا مطلب مجھے تم نے فتویٰ دے دیا ہے کہ میں کیا ہوں برا آدمی, تو فساد ہوتا نا. تو اسلام نے کہا اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, بھائی دیور سے پردہ, جیٹھ اور دیور سے پردہ کرنا پڑے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا ہے, چھوٹے بچوں کو بڑوں سے فاصلہ بولو نا رکھنا پڑے گا, چاہے وہ بڑا بزرگ ہو, مفتی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, یا اللہ نہ کرے کوئی ٹھرکی ہو, جو بھی ہو اصول سب کے لیے کیا ہے برابر. تو اپنے بچوں کا خیال کریں, مائیں بھی باپ بھی, بچوں کو بڑوں سے فری ہونے نہیں دیں. بچے بڑوں کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے بری نیت نہیں ہوتی ان کی, لیکن یہ طریقہ غلط ہے. اور اس زمانے میں جب لوگ انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, جب جو ہے نا یہ مردوں کے سیکس کو باقاعدہ لیگل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس زمانے میں آپ اگر احتیاط نہیں کرو گے تو پھر آپ بے وقوف ہو بھائی, بچوں کو بگاڑ رہے ہو. تو فاصلہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اسکول کا ٹیچر ہو, اچھا یونیورسٹی میں پروفیسر آپ کی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہاں بچیوں کی نگرانی کریں. بھائی یہ صرف پڑھانا ہے ان کا کام, گھر تک پہنچنے کی ان کو اجازت نہیں, ڈیٹوں کی اجازت نہیں. ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروایا کو ایجوکیشن میں, ان سے کسی نے کہا کہ یار آپ کی بچی اتنی خوبصورت ہے, جوان لڑکی ہے, آپ کو پتہ نہیں یونیورسٹی میں ماحول کی, کہہ رہے میں نے پروفیسروں کو بتایا کہ بچی پہ نظر رکھیں. میں نے پروفیسر جو ہے نا ان کو کہا ہوا ہے کہ بچی پہ کیا رکھیں. ابے یار کیا بات کر رہے ہو بھائی تم یہ سچا واقعہ ہے, بڑے سمجھدار آدمی کا واقعہ ہے. تو ان کو نہیں پتا چلے گا, نہ کسی کو پتا چلے گا, تو اس لیے کسی کا راز میں فاش نہیں کر رہا ہوں. تو کیا کہہ رہے ہیں, میں نے پروفیسروں کو بتا دیا کہ بچی پہ, ابے تو پروفیسروں سے کون بچائے گا ان کو. ٹھیک ہے پروفیسر غلط نہیں ہوتے, لیکن غلط بھی تو ہو سکتے ہیں نا. میں نہیں کہہ رہا کہ پروفیسر لوگ غلط ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی تو دیکھو, بار بار ایک بات یاد رکھو, مرد پہلے آدمی ہوتا ہے, بعد میں وہ مفتی ہے, بعد میں وہ ڈاکٹر ہے, بعد میں وہ پروفیسر ہے, بعد میں وہ انجینئر ہے, بعد میں وہ کچھ بھی ہے, میکینک ہے, سائنسدان بعد میں ہے, پہلے کیا ہے وہ مرد ہے. ٹھیک ہے نا, آدمی پہلے ہے, باقی سب چیزیں وہ بعد میں. یہ اس کے جو ہے نا عہدے ہیں کہ یہ 17 گریڈ کا, یہ آدمی پہلے ہے. تو جب آدمی ہے تو اس کو, عورت کو اس کے شر سے بولتے کیوں نہیں. اپنے خلاف بات جاری ہے نا تو بول ہی نہیں رہے. ابھی شادیوں کی بات ایک دم سارے ایسے جوش میں آئے ہوئے تھے, تو پہلے اس کو آدمی کے شر سے کیا کرنا ہے, بچانا ہے. اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ عورت بے پردہ ہو کے نہ جائے, نہ کسی مفتی کے پاس جائے گی, نہ کسی پروفیسر کے پاس جائے گی, نہ کسی بزرگ کے پاس جائے گی. ہمارے نبی سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو ہاتھ لگا کے بیعت نہیں کیا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا. بیعت ہمیشہ آپ نے دور سے کی ہو. ٹھیک ہے, نبی کی محفل میں عورتیں آتی تھیں, بیٹھتی بھی تھی, بات بھی کرتی تھی آپ سے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے مس ہوا کہ یہ سب میری روحانی بیٹیاں ہیں, کیونکہ نبی تو روحانی باپ ہے نا, تو آپ نے ان کو مصافحہ کیا. نا نا نا, آج کتنے جاہل پیر ہیں, ان کی عورتیں آ رہی ہیں اور بیٹھ رہی ہیں بے پردہ ہو, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو بہت نیک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنایا, قانون بنایا, اس کو فالو کریں. بہت